صلى عليك الله في عليائه ما صاح داع للأذان وكبرا يا رب صل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد، معزز سامعین و ناظرین، قربانی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی عبادت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود 100 قربانیاں کیں، جن میں 63 خود ذبح کی اپنے ہاتھ سے، اور بقیہ جو ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے توکیلاً وکیل بن کے آپ کی طرف سے ذبح کی. تو یہ بہت بڑی قربت ہے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ حقیقت کے اندر دل کا تقویٰ دیکھتا ہے. کوئی بھی نیکی اور عبادت ہے، اس کے لیے اخلاص ہونا یہ بہت بڑی ضرورت ہے، اور یہ شرط ہے عبادت کے لیے کہ وہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہو، دکھلاوا نہ ہو. اپنی قربانی کو لے کے بازاروں میں نہ گھومیں، اگر بڑی ہے، صحت مند ہے، دکھلاوے کی نیت سے، ریا کی نیت سے. اگرچہ یہ معاملہ دل کا ہے، لیکن پھر بھی جو وسائل ہیں، ایسے وسائل سے بھی بندہ کرے کہ اپنے بچے کہ فیس بک پر یا واٹس ایپ پہ اپنا سٹیٹس لگائے اور بڑی قربانی کو شو کرے، لوگوں کو ظاہر کرے کہ یہ ہم قربانی اتنا موٹا جانور اور اتنا مہنگا جانور کر رہے ہیں. کیونکہ اصل چیز مقصود رضائے الہی ہے، رب جو ہے ہمارا وہ راضی ہو جائے. تو اضاحی جو ہیں قربانی، اس کی کچھ شروط ہیں، ان میں یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، عبادت ہے. یہ اونٹ، ذکر ہو مذکر ہو یا مؤنث ہو، اونٹ یا اونٹنی، اسی طرح گائے، اور اونٹ کی بھی ساری قسمیں، کیونکہ تاشقند اور یہ تاجکستان میں اونٹ ہوتے ہیں چھوٹے قد کے. اور اسی طرح گائے کی بہت سی قسمیں ہیں، پاکستان میں بہت سی گائے ہیں، آسٹریلین گائے ہے، پاکستانی گائے ہے، جزیرہ عرب میں الگ ہے، اور اسی طرح مصر کے اندر بھینس پائی جاتی ہے، اور بہت سے ملکوں میں جزیرہ عرب میں نہیں پائی جاتی، اور جسے جاموس، گاؤ میش یا گاؤ موش کہا جاتا ہے، گاؤ ہی کی طرح. اور اس لیے قدیم فقہا نے اسے گائے ہی کی نسل قرار دیا ہے. اس کی بھی قربانی کی جا سکتی ہے. اسی طرح بکری جو ہے، اور بھیڑ جو ہے، اور مینڈا جو ہے جس میں دمبا بھی شامل ہے، اس میں بھی جتنی قسمیں ان کی ہیں ان کی بھی قربانی کی جا سکتی ہے. اور 2 دانت والا جانور ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسے عیوب ہیں، کچھ ایسے عیب ہیں قربانی میں، جن کے بغیر اگر وہ موجود ہوں قربانی میں تو قربانی جائز نہیں. اور کچھ ایسے ہیں کہ کراہت کے ساتھ قربانی ہو جائے گی. اگر وہ عیب پایا گیا تو قربانی تو ہو جائے گی، لیکن کراہت ہے اس میں. تو جو ایسی اوصاف ہیں نبی علیہ السلام نے بتائے کہ جن کے بغیر قربانی نہیں ہوتی، یہ 4 ہیں. جیسا کہ حدیث کے اندر لفظ ہیں، 4 لا تجزی من الاضاحی، 4 ایسے عیب ہیں جو قربانی جن کی جائز نہیں. العوراء البین عورها، ایسا کانا جانور جس کی آنکھ خراب ہے اور واضح نظر آئے. اور اس میں یا ظاہر ہے وہ بھی شامل ہے جس کو نظر ہی نہیں آتا، جو اندھا ہے وہ تو کھانے سے بھی زیادہ جو ہے معیوب ہے، تو اس کی بھی قربانی نہیں ہوگی. لیکن ایسا جانور جو رات کو نہیں دیکھتا یا دن کو دیکھتا ہے، یا پھر اس کا کانا پن ہے لیکن ظاہر نہیں ہے، تو ایسی جانور کی قربانی جائز ہوگی. اسی طرح دوسرا جو عیب ہے، والمریضہ البین مرضها، ایسی بیماری جو واضح ہو، اسے ایسی بیماری جو اس کے گوشت پہ اثر انداز ہو رہی ہے، کمزوری ہے، اسے جرب کی بیماری ہے، طاعون ہے، جو واضح بیماری اس پہ ظاہر ہو رہی ہے، ایسا بھی جو ہے جانور جو ہے وہ ذبح نہیں کیا جائے گا. والعرجاء البین ضلعها، ایسا جانور جو لنگڑا ہو اور لنگڑا پن اس کا ظاہر ہو. ایسا جانور جو تھوڑی سی لنگڑا پن ہے لیکن وہ عام جو صحیح جانور ان کے ساتھ مقابلے میں چل سکتا ہے اور کوئی لیٹ بھی نہیں ہوتا، تو ایسے جانور جو ہے قربانی ہو سکتی ہے. لیکن البین سے مراد ہے کہ واضح بیٹھ جائے تو اٹھا نہ جائے یا چلا نہ جائے، جو صحیح جن عیب سے مبرہ ہیں جانور، ان کے ساتھ وہ چل نہ سکے، پیچھے رہ جائے، تو ایسا جانور جو لنگڑا ہو اس کی بھی قربانی جائز نہیں. والکثیرہ، اور بعض روایت میں الاجفاء آیا ہے، ایسا کمزور جانور جس کے ہڈی کے اندر مخ ختم ہو گئی ہے کمزوری کی وجہ سے، اس کی ہڈی جو ساق ہے اس کے اندر مکھ نہیں ہے، وہ آئل نہیں ہے، وہ جو ہوتا ہے اس کی طاقت پہ دلالت کرتا ہے، جس سے وہ کھڑی نہیں ہو پاتی، کمزور ہوتی ہے. اور
ایسی کمزور جانور جو ہے، ایسا کمزور بکری ہو یا اونٹ ہو یا گائے ہو، کوئی بھی ایسا کمزور جانور جو کھڑا نہیں ہو سکتا اور واضح ہے اس کی ہڈی کے اندر جو ہے مخ نہیں ہے اس کمزوری کی وجہ سے، تو یہ وہ جانور ہے جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے لا تجزی، یہ جائز نہیں ہے ان کی، اور لا تذبح الا مسنہ، کہ آپ نے فرمایا دوندے کے علاوہ جو ہے جائز نہیں، الا کہ وہ دمبا ہو اور اس میں بھی 1 سال گزرا ہو، اگر دوسرا نہ ملے جانور تو اس کی قربانی جائز ہوتی ہے، اگر وہ دوندا نہ ہو، دمبا جو ہے۔ باقی جانور جو ہیں وہ 2 دانت والا ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو ہے اگر اضباء کہتے ہیں اس کو جس کا سینگ جو ہے زیادہ ٹوٹ گیا، اس بارے میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جو ہے وہ ضعیف ہے، تو وہ بھی کراہت کے ساتھ جو ہے جائز ہے، اور جس کا سینگ جو ہے ٹوٹا ہوا ہو۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ نستشرف العین والاذن، ہمیں حکم ہوا کہ ہم آنکھ اور کان کو دیکھیں، جن میں خرقہ بھی آیا ہے جس کا کان جو ہے اس میں سوراخ ہو یا کٹا ہو، اردن یا طولن، تو اس کی قربانی جائز ہے کراہت کے ساتھ۔ یہ جو بنیادی ہیں وہ یہ چیزیں ہیں۔ اسی طرح ڈانٹ ٹوٹ گئے ہوں، اس کی بھی قربانی جو ہے کراہت کے ساتھ جو ہے وہ جائز ہے، یعنی قربانی ہو جائے گی۔ باقی جو ہیں سینگ تھوڑا سا ٹوٹا ہوا ہے، زیادہ ٹوٹا ہوا ہے، تو وہ بھی جو ہے علماء اس کو جائز قرار دیتے ہیں، لیکن بنیادی اور مین یہ 4 جو عیب ہیں، جن میں کانا جانور اور جو ہے لنگڑا جانور، بین عورھا اور بین ضلعھا، مرض جس کا مرض واضح اور بائن ہو، ظاہر ہو، یا جس کا مخ نہیں ہے، اس کی ہڈی کے اندر مخ نہیں ہے، ایسا جانور جو 4 یہ جانور ہیں، یہ مین جو عیب ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، جن کی قربانی نہیں ہوتی، باقی کراہت کے ساتھ ان کی قربانی ہو سکتی ہے، اور یقیناً قربانی 10 تاریخ کو کرنا افضل ہے، اور باقی ایام تشریق کلھا، تمام ایام تشریق جو ہے یہ قربانی کے دن ہیں، جن میں 11 تاریخ، 12 تاریخ اور 13 تاریخ، 13 کی مغرب سے پہلے تک، سورج غروب ہونے سے پہلے تک قربانی کی جا سکتی ہے، لیکن افضل سب سے 10 تاریخ کو قربانی کرنا ہے، اور عید کے بعد قربانی کی جائے۔ عید سے پہلے قربانی جائز نہیں ہوگی، بلکہ ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے جس میں ہمیں یہ دلیل ملتی ہے کہ جو سنت کے موافق عمل نہ ہو وہ قبول نہیں ہوتا۔ انہوں نے عید سے پہلے جانور قربان کر دیا تاکہ غریبوں کے گھر میں جلدی گوشت چلا جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کیا فرمایا؟ انہیں فرمایا انما ہی شاۃ لحم، یہ ایک بکری ہوئی ہے گوشت والی، قربانی نہیں ہوئی۔ تو قربانی جو ہے جب سنت کے مطابق ہو، بسم اللہ اللہ اکبر کر کے اسے لٹا کر جو ہے یہ چھری پھیریں، اور نبی علیہ السلام نے جیسے کیا فرمایا یہ میری طرف سے اور میرے گھر والوں کی طرف سے، اور فرمایا کہ دوسری قربانی آپ نے کی جو میری امت سے جس نے قربانی جو ہے نہیں کی ان کی طرف سے، تو جو فوت شدگان ہیں انہیں بھی آپ اجر میں شامل کر سکتے ہیں۔ میں اپنے والدین اور اپنے گھر والوں کی طرف سے یہ قربانی کرتا ہوں، یا اپنے دادا دادی کو بھی اپنے اجر میں شامل کر سکتے ہیں۔ مستقل ثابت نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام سے ثابت ہو یا صحابہ سے کہ وہ کسی کی طرف سے کرتے تھے، الا کسی نے اگر وصیت کی ہو تو اس کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے۔ واللہ تعالی اعلم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔